ماہ ربیع الاول کا ایک ایسا نادر و نایاب عمل جس کی بدولت آپ کے رزق میں برکت، آپ کے مال و دولت میں برکت اور ساتھ ساتھ پیسوں کی بارش کے لیے پیسوں میں بے تحاشا اضافہ کے لیے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے، خصوصاً 7 ربیع الاول اور 7 ربیع الاول کے بعد آپ لوگوں نے یہ مختصر سا وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ درود شریف، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کے بعد اللہ الصمد کے وظیفہ کرنے سے آپ کے رزق کی مراد، آپ کے مال و دولت کی مراد، آپ کے تمام تر مشکلات اور مسائل کا حل صرف اور صرف واحد وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ۔ معزز ناظرین، ماہ ربیع الاول کا ایسا نادر و نایاب وظیفہ جس کی بدولت آپ کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ دیکھتے رہیے وظیفہ، اینڈ تک دیکھیے اور آگے ضرور شیئر کریں۔ جاتے ہیں وظیفہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ماہ ربیع الاول کا ایک ایسا مجرب عمل جس کی بدولت آپ کی 3-4 مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ معزز ناظرین، یہ آسان سا وظیفہ، مختصر سا وظیفہ آپ لوگوں نے دھیان سے کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد وظیفہ کرنے کے بعد، اس ختم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ سے اپنی امیدیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں برکت کا وظیفہ، آپ کے رزق کی مراد، آپ کی مال و دولت کی مراد، آپ کے تمام تر مسائل کا حل اسی مختصر سے وظیفے میں موجود ہے۔ معزز ناظرین، اسی وظیفہ کی برکت سے نمبر 1، آپ کے رزق میں برکت ہوگا، یعنی آپ کے رزق میں برکت ہوگا، اور ساتھ ساتھ مال و دولت کا مجرب عمل اس وظیفہ کرنے سے آپ کی مال و دولت کا مراد ضرور پوری ہوں گی۔ یعنی یہ وظیفہ یہ ختم کرنے سے آپ کی 2 مرادیں، رزق میں برکت اور مال و دولت کی مراد ضرور پوری ہوں گی۔ ساتھ ساتھ نمبر 3، آپ کی تمام تر امیدیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری امیدیں پوری ہو جائے اور ہماری امیدیں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر ہماری امیدیں پوری ہو جائے، تو آپ لوگوں نے یہ ختم کرنا ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام تر مشکلات کا حل صرف اور صرف اس وظیفہ میں۔ تو معزز ناظرین، یہ 4 باتیں، یہ 4 برکات، یہ 4 فضیلت آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اور دراصل ان 3-4 باتوں کے لیے، ان 3-4 فوائد کے لیے آپ لوگوں نے اس وظیفہ اور یہ اللہ الصمد کا ختم اور اس کا ورد اور اس کا وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز کی برکت سے آپ کی 4 مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ معزز ناظرین، خاص نقطہ پر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے کہ اس وظیفہ کی برکت سے اس میں جو مین پوائنٹ ہے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ مین پوائنٹ کون سا ہے؟ یہ دراصل وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ کون سا وظیفہ؟ اللہ الصمد کا وظیفہ، اللہ الصمد کا ذکر کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ الصمد مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتے تو صرف اور صرف یا صمد کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ یا صمد کا ذکر کتنی بار پڑھ لینے ہیں؟ یہ 500 بار یا 5000 بار۔ دراصل بہت سے لوگوں نے اس کا 500 بار ختم کیا ہے، تو 500 بار کا ذکر اور اس کا ختم کرنا ہے 500 بار، اور 500 بار یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ الصمد کو 500 بار پڑھ کر اس کا ایک ختم کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ الصمد کی یا صرف یا صمد کا ذکر کرنے سے آپ کی یہ 4 مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ اس کا ایک ختم کرنا ہے، اور اس ختم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ 4 فضیلت اپنے سامنے رکھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے منگل کے دن صبح و شام کرنا ہے، یا اور ساتھ ساتھ جمعرات کے دن یا جمعے کی رات کو، جمعرات کے دن یا جمعے کی رات کو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی 3-4 مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں اور منگل کے دن بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جمعرات کی رات۔ اس کی فضیلت بہت اعلیٰ ہے اور وہ بہت فضائل کی حامل ہے۔ تو معزز ناظرین، اللہ الصمد کا مختصر سا وظیفہ، مجرب وظیفہ، ماہ ربیع الاول کا نادر و نایاب وظیفہ، ضرور اس وظیفے پر عمل کر کے آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔